نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیوی ہو، تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو اگر تم اللہ سے ڈرنے والی ہو۔ تو ازواج مطہرات کا مقام اور مرتبہ بہت بلند ہے، اور ظاہر ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج ہیں، ان کو امہات المومنین یعنی تمام امت کی مائیں قرار دیا گیا۔ لیکن آپ دیکھیں یہاں پہ پھر بھی اس چیز کو ایک ایک اور صفت کے ساتھ خاص کیا گیا، اور وہ کیا ہے؟ تقوی کی صفت، ان اتقیتن۔ تو مقام اور مرتبہ اس رشتے کے ناطے بھی بہت بڑا تھا، لیکن اصل مقام اور مرتبہ کب ہے؟ صرف اس رشتے سے جڑنے کی وجہ سے نہیں، بلکہ تقوی کی وجہ سے۔ ان تقیتن، اگر تم تقوی اختیار کرو، جیسے قرآن پاک میں آتا ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تمہارے اندر سب سے زیادہ عزت والا کون ہے؟ جس کے اندر سب سے زیادہ اللہ کا خوف اور تقوی ہوگا۔ ابن عباس کہتے ہیں میں نہیں دیکھتا کہ کوئی شخص اس آیت پر عمل کرتا ہے ان اکرمکم عند اللہ، اور ایک شخص جو دوسرے آدمی سے کہتا ہے کہ میں تجھ سے زیادہ معزز ہوں، حالانکہ کوئی بھی شخص اللہ کے تقوی کے سوا کسی اور وجہ سے معزز اور مکرم نہیں ہو سکتا۔ یعنی تقوی کی بنیاد پہ جو عزتیں ہیں وہ کسی اور کوئی بھی اور وجہ ہو جس کو انسان اپنے لیے باعث عزت سمجھتا ہو، باعث شرف سمجھتا ہو، تو وہ نہیں ہو سکتا۔ اصل عزت جو ہے وہ تقوی کے اوپر ہی ہے کہ انسان کسی بھی مقام پہ پہنچ کے اللہ سے ڈر کر اپنے معاملات کو کرے، اللہ کے تقوی کو اوپر رکھے۔ اور آپ دیکھیں کہ بحیثیت عورت کے جس طرح ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کون سی عورتیں ہیں جو کہ بہترین ہوتی ہیں، تو یہ بھی ہم کب کر سکتے ہیں؟ جب ہمارے اندر اللہ کا خوف ہوگا، جب ہمارے اندر تقوی ہوگا۔ جیسے حدیث میں کیا آتا ہے کہ تمہاری بہترین عورتیں وہ ہیں جو محبت کرنے والی ہیں، زیادہ بچے پیدا کرنے والی ہیں، ہم نوائی کرنے والی ہیں، یعنی ہر چیز میں اپنے ہسبینڈ سے ڈس ایگری نہیں کرتی، ہم نوائی کرنے والی ہیں، ہمدردی کرنے والی ہیں، سپورٹنگ ہوتی ہیں، بشرطی کہ وہ اللہ سے ڈرنے والی ہوں۔ یعنی صرف یہ کوالٹیز بھی کافی نہیں ہیں، ان ساری چیزوں کے ساتھ اینڈ پہ کیا ہے؟ اللہ کا تقوی جب ان کے اندر موجود ہوگا تو وہی بہترین عورتیں ہیں۔ اب آپ دیکھیں یہاں پر کیا کہا گیا کہ تقوی کے ساتھ یہ درجہ بلند ہے، اور پھر ساتھ ہی آگے پھر کچھ خاص احکامات ہیں۔ تو یہ تقوی کہاں سے ظاہر ہوگا؟ ہم تقوی تقوی کہتے رہتے ہیں، لیکن یہاں پہ خاص طور پہ کس بات کا ذکر کیا گیا؟ کہ دبی زبان سے بات نہ کیا کرو کہ دل کی خرابی کا مبتلا کوئی شخص لالچ میں پڑ جائے۔ تو فرسٹ انسٹرکشن کیا ہے؟ ایک عورت کے قول سے ریلیٹڈ، اس کی بات سے ریلیٹڈ، کیونکہ یہ ایسا معاملہ ہے جو انسان کو پیش آتا رہتا ہے، ایک معاشرے میں رہتے ہوئے اس کو ڈیلنگز، لین دین، معاملات کرنے پڑتے ہیں۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک عورت تقوی کی وجہ سے مرد سے اپنی آواز کا پردہ کر کے بیٹھ جائے۔ اس کو کرنے ہیں، اپنے معاملات کو نبھانا ہے، اور اس کو بہت سی ایسی جگہوں پہ غیر محرم مردوں کے ساتھ معاملہ کرنے پیش آتا ہے اس کو۔ تو اس موقع پر کیا کیا جائے کہ دبی زبان سے بات نہ کیا کرو۔ اب یہ دبی زبان سے بات کیا ہوتی ہے کہ جو خواتین کا ویسے ہی نیچرلی ایک انداز بولنے کا خوبصورت ہوتا ہے، اس میں ایک نرمی ہوتی ہے، ایک ادا ہوتی ہے، لیکن کچھ لوگ اس کو پھر زیادہ انہانس کرتے ہیں اور زیادہ بنا بنا کے بولتے ہیں اور زیادہ ناز اور انداز سے بولتے ہیں۔ تو اس چیز سے خاص طور پہ یہاں پہ منع کیا جا رہا ہے کہ غیر محرم مردوں کے آگے اپنے بولنے کے انداز میں احتیاط برتو، بہت لوچ لچک سے اور ناز اور ادا سے بات نہیں کرو۔ اور یہاں پہ کیا کہا جا رہا ہے کہ دل کی خرابی کا مبتلا کوئی شخص لالچ میں پڑ جائے۔ تو اب ہو سکتا ہے ہم کہیں نہیں میری تو نیت صاف ہے، میرا تو دل صاف ہے، میری تو کوئی ایسی، میرا تو سٹائل ایسا ہے۔ نہیں، وہ اس لیے نہیں ہے کہ آپ کے اوپر شک کیا جا رہا ہے، بلکہ کیا کہا جا رہا ہے کہ جس سے ڈیلنگ ہے اس کو تو ہم نہیں جانتے اس کے دل کا معاملہ کیا ہے۔ تو اپنے آپ کو خرابی سے بچانے کے لیے جہاں پہ غیر محرم کے ساتھ ڈیلنگ کی بات ہے، گفتگو میں احتیاط کریں، ایک مناسب طریقے سے بات کریں۔ بہت زیادہ ہنسی مذاق، نرمی سے بات کرنا، ناز ادا سے بات کرنا، یہ اس چیز سے منع کیا گیا ہے۔ تو پھر کیا کیا جائے؟ اب یہاں پہ امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ سبحان اللہ، یہ اللہ کی رحمت ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایک چیز ہمیں بتا دی، اس سے منع بھی کیا، اس کی حکمت بھی بتائی، اور پھر کرنے کا انداز کیا ہونا چاہیے وہ بھی واضح کر دیا۔ اور وہ کیا ہے؟ صاف سیدھی بات کرو، یعنی ایک جو معقول انداز ہے۔ یعنی اب یہ نہیں کہ اب یہ آیت پڑھ کے تو بدتمیزی شروع کر دیں، سخت لہجہ کر لیں، سخت ٹون کر لیں۔ ایک معروف انداز میں دیکھیں، ایک انداز ہوتا ہے کہ بھائی یہ سوٹ مجھے دکھا دیں، اور ایک انداز ہوتا ہے کہ آپ کے سوٹ دکھائیں، اور ایک انداز ہوتا ہے بھائی ذرا یہ سوٹ تو دکھا دیں۔
تو اب ان تینوں بات ایک ہی ہے، لیکن لہجے کے فرق کی وجہ سے اس انداز میں ایک فرق آتا ہے۔ تو اب بعض دفعہ لوگ اس طرح سے، جب کوئی لڑکی کوئی خاتون اپنی ضرورت کی چیز میں بھی اس طرح بولتی ہے تو وہ اس سے کوئی غلط مطلب لے سکتے ہیں۔ اب اس کے تو ہم ذمہ دار نہیں ہو سکتے نا کہ ہم کہیں کہ نہیں نہیں اس کو غلط مطلب نہیں لینا چاہیے، ہمیں نہیں پتا اگلے کے دل کی کیا کیفیت ہے۔ تو نہ بہت زیادہ شدت، سختی، بدتمیزی، اکھڑ طریقے سے کوئی بات کرے، رف طریقے سے، اور نہ ہی بہت ناز اور لوچ لچک والی انداز ہو، بلکہ ایک مناسب، ایک معقول انداز میں صرف ایک اپنی کام کی بات کرے۔ اور پھر دیکھیں حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شوہروں کی اجازت کے بغیر عورتوں سے گفتگو کرنے سے منع فرمایا ہے۔ تو دس از ویری امپورٹنٹ انسٹرکشن ایز ویل، کہ بعض دفعہ شوہر کسی خاص دوست سے، کسی خاص رشتہ دار سے بیوی کو منع کرتا ہے، تو اب اس موقع پر جب شوہر کی اجازت نہیں ہے کسی خاص غیر محرم سے بات کرنے کی، تو اس معاملے میں بھی پھر احتیاط کرنی چاہیے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بھی منع فرمایا۔ اب نیکسٹ انسٹرکشن کیا ہے کہ اپنے گھروں میں ٹک کر رہو اور سابق دور جاہلیت کسی سج دھج دکھاتی نہ پھرو۔ تو یہاں پر بھی یہ خاص طور پہ یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ عورت کا جو اصل مقام ہے، اصل دائرہ کار ہے، وہ اس کا گھر ہے۔ دیکھیں عربی میں عورت کو ربۃ البیت کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے، ہوم میکر ہے وہ، ٹھیک ہے، اس گھر کو سنبھالنے والی جو عورتیں اپنے گھروں میں دل لگاتی ہیں، ان کے گھروں کا سسٹم، ان کے بچوں کی تربیت، ان کے گھر میں نظم و ضبط اور درجے کا نظر آتا ہے۔ لیکن جو خواتین ہر وقت ان کو باہر جانے کا اور پارٹیز کرنے کا اور گھروں میں دل ہی نہیں لگتا اور گھر سے بھاگتی ہیں، ان کا بھی اثر ان کے گھر کے اوپر سے نظر آتا ہے۔ تو گھر جو ہے وہ ایک عورت کا جو اصل مقام ہے، اصل دائرہ کار ہے، وہ اس کا گھر ہے۔ لیکن اس کو پڑھ کے انسان کے اندر یہ کیفیت نہیں آنی چاہیے کہ شاید اسلام نے عورت کو گھر کے اندر قید کیا ہوا ہے۔ اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے، وہ اپنے کاموں کے لیے باہر جا سکتی ہے، لیکن اسی میں ہی سکون پانا اور گھر میں دل گھبرانا، تو یہ ایک غلط رویہ ہے اگر کسی عورت کے اندر ہے۔ اس کا اصل مقام اس کا اپنا گھر ہے، اور پھر اگر اس کو کسی کام کے سلسلے میں باہر جانا پڑے، وہ باہر جا سکتی ہے، اس سے نہیں منع کیا گیا۔ لیکن کیا کہا جا رہا ہے؟ سابق دور جاہلیت کسی سج دھج نہ دکھاتی پھرو۔ تو ہم خود کو ترقی یافتہ سمجھتے ہیں، جتنے زیادہ ماڈرن اور فیشنیبل ہو کے اور جتنا اپ ٹو ڈیٹ فیشن کر کے، اور اس فیشن میں جتنی بے حیائی زیادہ ہو، اتنے زیادہ کانفیڈنس بڑھتا چلا جاتا ہے۔ تو یہاں پہ دور جاہلیت کی سج تھا جس کو کہا گیا، یہ جاہلیت کی بات ہے، اس میں کوئی ترقی نہیں ہے۔ جتنے ہم بے لباس ہوتے جائیں گے، اتنا ہی ہم کیا ہوتے جائیں گے؟ جیسے جاہل شخص ہے، جتنا علم ہوتا ہے، عزت، وقار، مرتبہ، وہ انسان کی شخصیت میں کہاں سے نظر آتا ہے کہ اس نے اپنے آپ کو کس طریقے سے پریزنٹ کرتا ہے، وہ اپنے آپ کو کتنا ڈھانپ کے رکھتا ہے۔ لیکن شیطان نے اگین کس طریقے سے اس سارے کانسیپٹ کو چینج کر دیا۔ جو کور کرتے ہیں وہ بیچارے شرماتے ہی رہتے ہیں، اور جو جتنا بے لباس ہوتا ہے اس کے اندر اتنا ہی کانفیڈنس آتا چلا جاتا ہے۔ تو یہ جاہلیت کی بات ہے، الٹریٹ ہونا۔ اور دور جاہلیت یعنی اسلام کے مقابلے میں پیچھے جتنی بھی باقی ساری چیزیں، ان کو دور جاہلیت کی سج دھج کہا گیا، اور خاص طور پہ تبرج سے کہا گیا ہے۔ تبرج کیا ہوتا ہے کہ اپنے عورت جو ہے اپنے محاسن کو ظاہر کرے، یعنی جو اس کی باڈی میں یا اس کے جو بھی چیزیں ہیں اس کو مزید بیوٹیفائی کر کے اس کو زیادہ ظاہر کرنا، اس کو زیادہ ابھارنا، ٹھیک ہے۔ اب وہ چاہے اس کی فزیک میں ہے، یا وہ میک اپ کر کے، یا وہ اپنے کپڑوں کے اوپر، یا اپنے بالوں کو اونچا کر کے، کسی بھی چیز کو پرومیننٹ جو کرتے ہیں، اور اس طرح کی جو سج دھج اور زینت ہے، بیوٹیفیکیشن ہے، اس چیز سے منع کیا جا رہا ہے کہ اگر گھر سے باہر نکلنا پڑے تو انسان پھر اس چیز کی احتیاط کرے۔